السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم ٹو بیک۔ عید کے بعد ہم آپ سب کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ عید سے پہلے جو ہے الحمدللہ سورہ بقرہ کی ہماری 28 آیات مکمل ہو گئی تھی۔ مزید جو ہے آج ہم آگے 2 آیات پڑھیں گے، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ مزید جو ہے آگے ہم نے 2 آیات کو تلاوت کیا ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن سے بچنا بہت ہی لازم ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ هو الذی، تو اس کو ہو والذی نہیں کہیں گے، ہو والذی۔ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم مجہول پڑھتے ہیں، ہو والذی پڑھ دیتے ہیں، تو ہو والذی نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ ہو الذی۔ تو یاد رہے کہ ہا کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، تو اس کو جو ہے ہم لمبا بھی نہیں کریں گے، ہو والذی نہیں کریں گے، وہ کرنا یہ غلط ہو جائے گا۔ ہو الذی خلق لکم ما، خلق خا موٹا حرف ہے، لام باریک ہے، اور آگے والا قاف موٹا ہے، یعنی کہ خا کو بھی خوب موٹا پڑھیں گے، لام کو باریک کریں گے، اور قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ خلق لکم ما، لکم ما، خلق لکم ما فی الارض، فی الارض، تو اس کو فی الارض نہیں کریں گے، فی الارض، بلکہ فی الارض، فی الارض جمیعا، جمیعا۔ تو جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو جب 2 زبر آتی ہیں آخر میں، 2 تنوین آتی ہے، تو اس کو وقف کی صورت میں جو ہے جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہم حمزہ میں بدل دیں گے، یعنی کہ جمیعا۔ اس کا وقف کیسے ہوگا؟ تو اس کو جمیعاً کر کے وقف نہیں اس کا کریں گے۔ فی الارض جمیعا ثم استوى، ثم استوى، تو گنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جن کو غنّے، مد اور اخفاء وغیرہ کی سمجھ نہیں آتی، ادغام، تو وہ ہمارے اسی چینل کے اوپر قاعدہ بھی پڑھا ہوا ہے، وہ اس کی جا کے ویڈیو دیکھیں، سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور ان ساری چیزوں کا ان کو پتہ چل جائے گا۔ ثم استوى، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد ہے، تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ثم استوى إلى السماء، تو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو بڑے والی مد ہے اس کو 5 سے 6 لکھ کے برابر لمبا کریں گے ہم۔ فسواہن 7 سبع، با کے اوپر یہاں پہ کلکلا ہوگا، 7، تو با کو ہلا کر پڑھیں گے 7 سماوات،
تو اس کو سبع سمانی کریں گے. اگر ہم آ کریں گے تو عین جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر بن جائے گا, تو یہ غلط ہے. سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ, تو اس کو بِكُلِّ نہیں کریں گے, وگرنہ یہ غلط ہو جائے گا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ, شَيْءٍ نہیں پڑھیں گے ہم, کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں شَيْءٍ, تو اس کو شَيْءٍ نہیں پڑھنا بلکہ شَيْءٍ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, علیم عین کے ساتھ پڑھیں گے علیم. وَإِذْ قَالَ, تو اس کو وَإِذْ نہیں پڑھیں گے بلکہ وَإِذْ ہلائیں گے نہیں اس کو, وَإِذْ نہیں پڑھنا اس کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ, تو اس کو جاعل نہیں پڑھیں گے. اگر ہم ای پڑھیں گے تو یہاں پہ حمزہ لگ جائے گا عین کی جگہ پہ, تو اس کو جاعل فی الارض, تو اس کو فی الارض نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ہم جب مجہول پڑھتے ہیں تو اس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں فی الارض, تو اس کو فی الارض نہیں پڑھنا بلکہ فی الارض. غاد کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے, را بھی موٹا حرف ہے تو اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے, کیونکہ را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے جو ہے زبر ہے, تو را پور پڑھی جائے گی. فی الارض خلیفہ. جب یہ یاد رہے کہ جب آخر میں گول تا آتی ہے تو اس کو جو ہے وقف کی صورت میں ہم نے ہائے ساکنہ میں بدل دینا ہے. ٹھیک ہے, جب آخر میں گول تا آ جائے تو اس کے اوپر وقف جب ہم کریں گے تو وہ ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی. تو اس کو پڑھیں گے خلیفہ. قالوا اتجعل, تج جیم کے اوپر جو ہے یہاں پہ کلکلا ہوگا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد, تو اس کو من یفسدو نہیں پڑھیں گے. سین کو بھی لمبا نہیں کرنا اور دال کو بھی بالکل لمبا نہیں کرنا, کیونکہ سین کے نیچے کسرہ ہے اور دال کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے, تو یہ لمبے بالکل بھی نہیں ہوں گے. من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, تو اس کو وَيَسْفِكُ الدِّ نہیں پڑھیں گے. ہلانا کسی لفظ کو بھی نہیں ہے, کسی بھی حرف کو ہم نے بالکل بھی نہیں ہلانا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, تو جو دونوں ہا ہیں وَنَحْنُ کی ہا اور نُسَبِّحُ, تو ان دونوں ہا جو ہے یہ دونوں ہا کی آواز آنی چاہیے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ, تو ہم بے احتیاطی میں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ پڑھنا غلط ہے, کیونکہ بریک ہا کی جگہ جب موٹی ہا لگے گی تو معنی میں بہت زیادہ بگاڑ آ جائے گا. لہٰذا بریک ہا کو ہم نے بریک ہا ہی پڑھنا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, بِحَمْدِكَ نہیں پڑھیں گے, بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ نہیں پڑھیں گے. اس کو سین کو بھی لمبا نہیں کریں گے کیونکہ سین کے اوپر پیش ہے, تو اس کو لمبا نہیں کرنا. وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا, میم کے آگے جو الف ہے وہ پڑھا جائے گا, تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے, اور لام کے آگے بھی الف ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. مَا لَا تَعْلَمُونَ, تو اس کو تعلمون نہیں پڑھیں گے بلکہ تعلمون. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب مزید اس کو جو ہے ہم ترنم میں بھی پڑھ دیتے ہیں, تاکہ جو ہے ہماری تجوید اور ہمارا تلفظ صحیح ہونے کے بعد جو ہے ہم اس کو خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ بھی پڑھ سکیں. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.